بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے بنا دیا فقط ان کی نسل کو باقی رہنے والا۔ زمین پر بسنے والے انسانوں کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہی ہے، جن کے نام سام، حام اور یافس بتائے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب زمین پر آپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی جو آپ کے بعد آپ کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جتنے اہل ایمان تھے، کسی کی نسل نہیں چلی۔ تمام انسانوں کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کی وساطت سے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ امام احمد حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سام عربوں کے باپ ہیں، حام حبشیوں کے باپ ہیں، اور یافس رومیوں کے باپ ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مفہوم کی حدیث مرفوعاً روایت کی ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روم سے یہاں مراد پہلے رومی ہیں، یعنی یونانی، جو رومی بن قبطی بن یونان بن یافس بن نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام۔ ان تینوں سے آگے 3 بچے پیدا ہوئے، عرب، فارس، روم۔ سام کے اولاد سے ہیں ترک، سلاوی، یاجوج و ماجوج کا تعلق یافس کی اولاد سے ہے، جبکہ قبطی، سوڈانی اور بربری یعنی تاتاری حام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حافظ ابو بکر بزاز اپنی مسند میں حضرت سعید بن مسیب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے، سام، حام اور یافس۔ سام سے عرب، ایران اور رومی پیدا ہوئے، اور ان لوگوں میں بلائی ہے، اور یافس سے یاجوج و ماجوج، ترک اور سلاوی کی نسل چلی، اور ان میں کوئی بلائی نہیں، جبکہ حام سے قبطی، بربری یعنی تاتاری اور سوڈانیوں کی نسل چلی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس سند کے علاوہ اس حدیث کا مرفوع ہونا ہمارے علم میں نہیں، لیکن اس کی سند میں بھی محمد بن سنان اپنے باپ سے اکیلے روایت کرتے ہیں، اور پھر ان سے محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ اکثر علماء اس احتمال کو لیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اور راوی نے اسے یحییٰ بن سعید سے مرسلاً روایت کیا ہے، لیکن اس نے اسے حدیث قرار نہیں دیا، بلکہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول قرار دیا ہے۔ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں کہ اسے ابو عمر نے بھی ذکر کیا ہے، اور وہ حضرت سعید بن مسیب سے بہت محفوظ راوی شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہب بن منبع سے بھی اس قسم کی حدیث روایت کی جاتی ہے، واللہ اعلم۔ ناظرین گرامی، ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ تینوں بیٹے طوفان کے بعد پیدا ہوئے۔ طوفان سے قبل صرف کنعان پیدا ہو چکا تھا، وہ غرق ہوا، اور آبر طوفان سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی۔ لیکن صحیح نظریہ یہ ہے کہ آپ کے تینوں بیٹے اور ان کی بیویاں اور ان کی ماں سب کشتی میں سوار تھے، یہ تورات شریف کی نص سے ثابت ہے۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ حام کشتی میں اپنی اہلیہ کے پاس گئے، یعنی مباشرت کی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بددعا دی کہ خدا کرے تمہاری اولاد کبھی صورت پیدا ہو، تو اس سے جب بچہ پیدا ہوا تو وہ سیاہ رنگت کا تھا، جس کا نام کنعان رکھا گیا۔ یہی وہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سطر کھلا ہوا تھا، تو اس نے ان کی شرم کو نہ ڈانپا، بلکہ دوسرے بھائی آئے اور انہوں نے آ کر ان کے سطر کو ڈانپا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بددعا دی کہ تیرا نطفہ متغیر ہو، اور تیری اولاد تیرے بھائیوں کی اولاد کی غلام رہے۔ پیارے دوستو، امام ابو جعفر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ فرما دیں جس نے کشتی نوح علیہ السلام کے احوال کو دیکھا ہو، تو ہم اس سے گفتگو کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر چل پڑے، مٹی کے ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے، اس ٹیلے سے مٹی کی ایک باریک مٹھی لی، اور اپنے حواریوں سے مخاطب ہوئے، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ حواریوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
کم بِإِذْنِ اللہ، تو اچانک وہ سر مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس کے سر کے بال سب سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حام سے پوچھا، کیا تم اسی طرح اس دنیا سے بوڑھے گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں جوانی کے عالم میں فوت ہوا تھا، لیکن مجھے لگا شاید قیامت آ گئی ہے، اس خوف سے میرے سر کے بال فوراً سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمیں سفینہ نوح علیہ السلام کے متعلق کچھ بتائیں۔ حام نے فرمایا، اسی کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ کشتی میں 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں چوپائے اور وحشی جانور تھے، ایک منزل میں انسان تھے اور ایک میں پرندے تھے۔ جب چوپاؤں کا گوبر زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ہاتھی کی دم کو ٹٹولیے۔ جب آپ نے اسے ٹٹولا تو اس سے سور اور سورنی نکلے تو وہ دونوں گوبر پر جپٹ پڑے اور اسے صاف کر گئے۔ پھر جب چوہے کشتی کو کاٹ کر سوراخ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ شیر کے دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائیے۔ آپ نے ضرب لگائی تو اس کے نتنوں سے بلی اور بلہ نکلے، وہ دونوں چوہوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ اب تمام کافر مر چکے ہیں؟ حام نے بتایا، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا جو خبریں لگاتا تھا، جب کسی لاش کو یا مردار کو دیکھتا تو اس پر بیٹھ کر کھانے لگتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ انسانوں سے ڈرتا رہے، اسی لیے اب وہ مانوس نہیں ہوتا اور گھروں میں رہنے کا عادی نہیں ہے۔ حام نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں کے ساتھ مٹی لے آیا۔ آپ سمجھ گئے کہ پوری دنیا غرق ہو گئی ہے۔ آپ نے ان پتوں کو کبوتر کے گلے کا ہار بنا دیا اور اسے یہ دعا دی کہ وہ مانوس و مامون رہے، اسی لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حواریوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمیں انہیں ساتھ گھر نہ لے جائیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم سے باتیں کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ شخص تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہے جس کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں؟ راوی کہتا ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کم بِإِذْنِ اللہ کہا اور وہ مٹی بن گیا۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے انبیاء کرام کے صدقے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔